ماں جی، آج میرے آفس میں زیادہ کام ہے، اس وجہ سے میں جلدی جا رہی ہوں۔ ارے بہو جا تو جلدی رہی ہے، لیکن یہ بتا تو نے کھانا تو بنا لیا نا ہمارے لیے؟ ماں جی، آج میں لیٹ ہو رہی تھی تو میں نے سبزی کاٹ کے رکھ دی ہے، آپ بنا لینا اپنے لیے۔ دیکھا ماں جی آپ نے میری بہو کو، بول رہی ہے کہ آپ خود بنا لینا اپنے لیے۔ ارے بہو اسی لیے تو میں نے بولا تھا میں اپنے پنکج کی شادی اپنی مرضی سے کروں گی گاؤں سے۔ ارے ماں جی، ارے دادی جی، روز تو میں بنا کے جاتی ہوں، آج ہی تو لیٹ ہو رہی تھی اس لیے نہیں بنایا میں نے۔ ہاں لیٹ ہونا تو بہانہ ہے، سیدھا بولو کام نہیں ہوتا گھر کا، کتنی بار بولا دفتر کا کام چھوڑ دو۔ بیچاری اونتیکا ساس اور دادی کی باتیں سن کر وہاں سے خاموشی سے چلی جاتی ہے۔ ارے پنکج، آپ کی ماں اور دادی تو مجھے بالکل بھی جینے نہیں دیتی، بولتی ہے کام چھوڑ دو۔ ارے اونتیکا، تم ماں اور دادی کی باتوں کا برا نہ مانو، وہ تھوڑے پرانے خیال کی ہیں نا، اس لیے تو تمہیں ایسا بولتی ہیں وہ۔ ایک دن اونتیکا سوئی تھی کہ دادی اسے آ کے بولتی ہیں، ارے اونتیکا اٹھ جا، دیکھ کیا ٹائم ہو گیا۔ ارے دادی ماں، ابھی تو صبح کے 8 ہوئے ہیں، آپ نے اتنی جلدی مجھے اٹھا دیا۔ ارے اونتیکا یہ صبح کے 8 نہیں ہے، ہمارے زمانے میں تو لوگ سارا کام کر چکے ہوتے تھے، اٹھ جا گھر کا کام کر لے۔ بیچاری اونتیکا اٹھ کے گھر کی صفائی کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ صفائی کر رہی ہوتی ہے تو اس کی ساس اسے بولتی ہے، ہمارے زمانے میں تو ہم اس وقت سارا کام کر چکی ہوتی تھی۔ ماں جی، زمانہ چینج ہو گیا، آپ کا زمانہ اور تھا اور ہمارا اور ہے۔ اچھا بس کم بات ماری، جا کچن کا کام کر، دوپہر چڑھنے والا ہے ابھی تک کھانا نہیں بنا۔ بیچاری اونتیکا اپنی ساس اور ساس کی بھی ساس کی باتیں سن سن کر تھک جاتی ہے۔ جب وہ کچن کا کام کر رہی ہوتی ہے تب اس کی ساس اسے آ کے بولتی ہے، ہائے رام اونتیکا، تو الٹے ہاتھوں سے کھانا بناتی ہے کیا؟ ہاں دادی جی، میں تو بچپن سے ہی لیفٹی ہوں، میں تو الٹے ہاتھ سے ہر کام کرتی ہوں۔ ہائے رے، آج کے بعد تو نہ کھانا بنائی ہو، میں ارمیلا کو بولوں گی وہ خود ہی بنائے گی کھانا۔ ماں جی، گھر کا سامان ختم ہو گیا ہے، میں لینے کے لیے بازار جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے جا لیکن جلدی واپس آئیو، گھر میں بہت کام ہے۔ دونوں ساس بہو ابھی بات کر رہی ہوتی ہیں کہ دادی بھی وہاں آ جاتی ہیں۔ ارے اونتیکا بہو مجھے بھی ساتھ لے چل بازار۔ ارے دادی، آپ کیا کریں گی بازار؟ میں تو سامان لینے جا رہی ہوں، جلدی واپس آؤں گی۔ ارے اونتیکا لے جانا ان کو، تھوڑا یہ بھی گھمائیں گی۔ اس طرح وہ دونوں بازار چلی جاتی ہیں۔ دادی بازار میں دوسری عورتوں کو دیکھ کر اونتیکا کو بولتی ہے، ارے اونتیکا دیکھو دوسری عورتیں کیسے ساڑی پہن کے گھومتی ہیں، لیکن تم یہ کیا عجیب عجیب کپڑے پہنتی رہتی ہو۔ ارے دادی، ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، وہ جو مرضی پہنے۔ ارے نانا اونتیکا، مرضی کی بات نہیں ہے، لڑکیاں تو ساڑی میں ہی اچھی لگتی ہے۔ اونتیکا کو دادی کی باتوں کا غصہ تو بہت آتا ہے، لیکن کیا کرے، ان کو کہہ بھی تو کچھ نہیں سکتی۔ وہ گھر آ کر پنکج کو بولتی ہے، پنکج، آج تو آپ کی دادی نے حد کر دی ہے، دوسری عورتوں کے سامنے مجھے بولتی ہیں کہ تم کیسے کپڑے پہنتی ہو، تم بھی ساڑیاں پہنا کرو۔ اچھا اونتیکا، تم پریشان نہ ہو، میں دادی سے بات کرتا ہوں آج۔ پنکج دادی کو سمجھاتا ہے، لیکن دادی کون سا سننے والی ہوتی ہے اس کی بات، الٹا وہ اسی کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے۔ میں نے تو ٹھیک بولا تھا بھائی تمہاری بیوی کو، اس کی تو عادت ہے شکایتیں لگانا، بھائی توبہ ہے۔ پنکج دادی کی ایسی باتیں سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایک دن ارمیلا کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ اپنی ساسو ماں کو ناشتہ نہیں بنا کے دیتی، جس کی وجہ سے دادی اونتیکا کے پاس آتی ہے اور اسے بولتی ہے، ارے میری پیاری بہو اونتیکا کیا کر رہی ہے؟ اچھا اونتیکا مجھے ناشتہ تو بنا کے دے دو۔ دادی ماں، میں آپ کو کیسے ناشتہ بنا کے دے سکتی ہوں؟ میں تو الٹے ہاتھ سے ناشتہ بناتی ہوں، اوپر سے میری ڈریسنگ بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ ارے نہیں اونتیکا بیٹا، تم تو بہت اچھی ہو، مجھے سمجھ آ گیا، میں تھوڑے پرانے خیال کی ہوں۔ دادی اور ارمیلا کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ دونوں پرانے خیال کی ہیں، ان کی بہو تو اتنی اچھی ہے ان کے ساتھ۔ اب سے وہ ہنسی خوشی تینوں مل کر زندگی گزارنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی تو سٹوری کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولو۔